السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، والدین کی اطاعت کا کیا درجہ ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرت ناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ ان کا ایک گرجا تعمیر تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ یعنی ماں آئیں اور انہوں نے آواز دی، اے جریج بیٹے، اے جریج آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز پوری ہو جائے، اس کے بعد والدہ سے مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج بیٹا، میں ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے ولی جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے۔ سوچا کہ میں اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر ماں سے مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئیں اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج، تو طوائفوں کا منہ دیکھے، ایسی بددعا دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو اللہ کی طرف سے محبت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور وہاں کے لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شرک پسند لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو جنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا، یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا، اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریج کی والدہ کی بددعا ہوئی اور جریج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا، نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کیا سمجھے؟ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بددعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دیں تو قبول، بددعا دیں تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی غلطی جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔